السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، توصیف الرحمان صاحب کے ایک بیان سن رہے تھے، کسی نے پوچھا رفع دین کے بغیر نماز ہو جائے گی، تو انہوں نے مثال یہ دی کہ وضو کے بغیر کہ نماز ہو جاتی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذیشان بھائی، سوال ہے کہ کیا رفع الیدین بغیر نماز ہو جائے گی؟ جواب، کسی نے کہا کہ وضو بغیر نماز ہو جائے گی، تو مسئلہ اس طرح نہیں ہے میرے بھائی۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، رفع الیدین نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ رفع الیدین کا حکم نماز میں سنت کا ہے، جیسا کہ محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ یمنی ایک اہل حدیث عالم دین تھے، جامعہ اسلامیہ مدینۃ المنورہ میں استاد تھے، اور عرب کے علماء میں ایک جید ترین عالم دین تھے۔ اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ ان کی کتاب ہے اللباب فی فقہ سنت والکتاب، دارالسلام نے اس کو مترجم کیا ہے فقہ کتاب و سنت کے نام سے۔ تو محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ اور دیگر علماء فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ رفع الیدین نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کی سنتوں میں سے کوئی سنت چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی بھائی۔ رفع الیدین کو وضو کی طرح بتانا یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، رفع الیدین نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سنت ہے جو تواتر کو پہنچتی ہے۔ ایک کثیر تعداد نے مختلف طرق کے ساتھ رفع الیدین کرنے کی احادیث کو روایت کیا۔ اذا افتتح الصلاۃ کبر ورفع یدیہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو رفع الیدین کرتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، رکوع سے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب تیسری رکعت کا آغاز ہوتا تو رفع الیدین کرتے۔ راوی عمر ابن خطاب کے فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، روایت بخاری میں اور مسلم میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے۔ اسی طرح امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جز رفع الیدین، امام بخاری لے کر آئے عبداللہ ابن عمر سے۔ ابن عمر کہتے ہیں لکل شیء زینہ، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے۔ وزینت الصلاۃ، اور نماز کا جو حسن ہے، زینت ہے، وہ رفع الیدین کرنا ہے، یعنی ان مقامات پر دونوں ہاتھوں کو کندھوں برابر اٹھانا یا کانوں کی لو برابر اٹھانا۔ وائل بن حجر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے پاس 2 مرتبہ تشریف لایا، ایک مرتبہ گرمی میں اور ایک مرتبہ سردی کے موسم میں۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ سردی میں کے موسم میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے اندر ہی رفع الیدین فرما رہے ہیں، اور رفع الیدین وہ سنت ہے جس کو صدیق اکبر نے روایت کیا اور تقریباً تمام صحابہ نے روایت کیا۔ اور صدیق اکبر وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آخری نماز تک موجود رہا، آپ کی نماز دیکھنے والا رہا۔ تو رفع الیدین نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے اور ہمیشہ کیا ہے، اور کسی بھی نماز کی کسی بھی ایک رکعت میں رفع الیدین کا ترک کرنا ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کسی بھی وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ رفع الیدین کو وضو کے برابر بتانا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔